جاؤ زیارت کرو، آ جاؤ، اللہ اللہ غریب نواز سے نسبت، بندہ نواز سے نسبت، مخدوم ماہیمی سے نسبت، حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی سے نسبت، سرکار شیر علی آغا سے نسبت، قصہ ختم، سرکار ہسپتال والے بابا سے نسبت لو، سرکار اجازت، سرکار کرم فرماؤ، نظر کرم کرو سرکار سب نہیں۔ ابھی میں ہسپتال والا کے بابا کے اندر انٹری لیا تو 5 سال کے بعد آیا رائے پور کو، دیکھا بارگاہ زبردست بن گئی، سبحان اللہ۔ میں وہ پہلے کے جیسی پرانی بارگاہوں کا اندر دیکھا تو دھوم دھڑاکا ہو گیا معاملہ۔ اب میں خادم صاحب کو پکڑ کے پوچھا چلو جی حساب بتاؤ، خادم صاحب بولیں گے اب آئے تم دوبارہ دکھیں گے نہیں رائے پور میں۔ بنا دیے، اچھا دکھا گڈ، نہیں دکھا نیچے منڈی ڈال چلتے پھرتے نظر آ بڑے بھائی۔ کہاں حساب پوچھنے کو لگا دیوانے، کتنوں کا حساب پوچھیں گا؟ 40 کروڑ مسلمان ہیں خالی ہندوستان کے اندر، کس سے حساب پوچھے گا؟ حساب پوچھنا بندے کا کام نہیں، حساب پوچھنا خدا کا کام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بس ایک کام کرو، حساب پوچھیں گے اتحاد نہیں ہو سکتا۔ میں آپ سے حساب پوچھوں گا، آپ میرے کو گلے لگا ہی نہیں سکتے۔ آپ میرے سے نذرانے پوچھیں گے، میں بولوں گا انہیں بہت خطرناک دکھ رہا، باپ دوبارہ دکھنا نہیں میرے سامنے۔ حساب پوچھنے سے اتحاد نہیں ہوتا۔ آج سنیت کو بانٹو مت، سنیت کو متحد کرو۔ سنیت کو متحد کرنے کے لیے کسی کی داڑھی پر، ٹوپی پر، پیجامے پر، نماز پر، تخوے پر، چادروں پر، خدمت پر نظر مت رکھو۔ بس اتنا دیکھو میرے خوف کا غلام ہے کہ نہیں ہے، غریب نواز کا ماننے والا ہے کہ نہیں ہے، اہل بیت کا چاہنے والا ہے کہ نہیں ہے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والا ہے کہ نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اولیاء کرام، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ بس عقیدہ دیکھو، نہیں میں بولوں گا یہاں جتنے داڑیاں کاٹ کے بیٹھے فاسق ہے بولے تو انہیں دوبارہ آتا ہی نہیں میری جلسے میں۔ ارے بولتا اتنے خطرناک مولانا کو لایا گئی کو بھائی جو ایک داڑھی چھوڑ کے پورے داڑیاں کاٹے تو والوں کی گردن کاٹ دے رہا۔ ہر قسم کے بندے موجود ہیں، گناہ گار ہیں، نیک ہے، بد ہیں، شریف ہے، بدماش ہے۔ اس میں تو کئی لوگ ایسے ٹھہرے ہوئے 2 مرتبہ جیل کو جا کے آیا انہیں۔ ہاں آپ کو نہیں معلوم؟ نہیں کو معلوم؟ نہیں کر سکتے میرے بھائی۔ کئی لوگ ایسے کھڑے ہوئے سود کے پیسے کھاتا ہے انہیں۔ کس کو بولیں گے آپ؟ کس کا حساب لیں گے آپ؟ کس کو باہر نکالتے جائیں گے آپ؟ کس کو باہر نکالیں گے میرے بھائی؟ 40 مسلمان کھڑے گئے تو 40 قسم کے ہیں، ہر ایک کو آپ شریعت کے دائرے میں نہیں ناپ سکتے۔ دائرے شریعت میں ناپنا شروع کرو گے تو ایک بھی نہیں ملے گا۔ اگر داڑھی مل گئی تو نماز نہیں ملے گی، نماز ملی تو تلاوت قرآن نہیں ملے گی، تلاوت قرآن اس میں مل گئی تو ماں باپ کی خدمت نہیں ملے گی، ماں باپ کی خدمت مل گئی بیوی بچوں کا حق نہیں ملے گا، اگر بیوی بچوں کا حق ادا کر دیا تو حج و عمرہ کرنے والا نہیں ملے گا، حج و عمرہ کر دیا تو مصطفیٰ جان رحمت پر حقیقی عشق کرنے والا نہیں ملے گا، اگر سرکار کا سچا عاشق مل گیا تو پڑوسی کا حق ادا کرنے والا۔ کہیں نہ کہیں بندے میں خامی ہوتی ہے، خامیوں کو تلاش نہیں کرنا، عقیدے کو تلاش کرنا۔ عقیدہ مل گیا، یا رسول اللہ بولنے والا مل گیا، چاہے کچھ بھی ہو ہمیں اپنی جان سے زیادہ عزیز ہونا چاہیے۔ چاہے ہری ٹوپی پہننے والا ہو، چاہے سفید ٹوپی پہننے والا ہو، چاہے پیلی ٹوپی پہننے والا ہو، چاہے کوئی اور ٹوپی پہننے والا ہو یا ٹوپی نہ بھی پہنتا ہو، ہمیں اپنی جان سے زیادہ عزیز ہونا چاہیے، کیونکہ جو سنی ہے وہ ہماری جان ہے۔ جان کیا ہے ذرا بولو؟ ہماری جان ہے، اولیاء کا چاہنے والا ہماری جان۔ ہم اس کو مجلسوں میں بیٹھ کے ذلیل نہیں کریں گے، ہم اس کے اوپر فتوے بازی نہیں کریں گے،
ہم اس کو قوم کے بیچ میں رسوا نہیں کریں گے، ہم اس کو قوم کے سامنے شرمندہ نہیں کریں گے، ہم اس کے قوم کے سامنے اس کا حساب نہیں کریں گے، ہم قوم کے سامنے اس کو مایوس نہیں کریں گے۔ حساب کرنا اللہ کا کام ہے، ادب و محبت کرنا بندے کا کام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ہم بندے ہیں تو بندوں سے محبت کریں گے، ادب کریں گے، احترام کریں گے، ایک دوسرے کی عزت کریں گے، قدر کریں گے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مردہ نکال دیا ہم لوگوں قوم کا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ۔ ہماری مسجد کا ایک واقعہ ہے، ضمناً سنا دیں، ابھی تو اپنے گولیوں پہ تقریر کرنا ہے۔ مڑ میں تو ہے نا آپ لوگ؟ مڑ میں ہے نا؟ سکون سے ٹھہرو، جتنے لوگ ٹھہرے، پنشمنٹ ہے تمہارا، دیر سے گئی کو ہے، سن کے جائیں گے پوری تقریر تم لوگ انشاءاللہ۔ ہماری مسجد میں کیا ہوا، ایک کالج کا لڑکا ظہر کا ٹائم ملا، کالج سے چھٹی لے کے بیچارہ نماز پڑھنے آیا، تو وضو کیا، وضو کر کے آگے مسجد میں پہلی صف میں کھڑا ہو گیا، ایسے ہاتھاں چھٹک لے رہا بیچارہ، یوں ایسا کر کے وسطین وسطین اتار رہا کر رہا۔ نماز کا ٹائم ہوگا، مؤذن صاحب کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اقامت دینے لگے، اشہدو ان لا الہ الا اللہ پہ پہنچے، امام صاحب پیچھے پلٹے، دیکھیں انہیں کھڑا ہوا ہے، امام صاحب بولے بولتے کہ وہ اسرائیل کا بم گرا اس کے اوپر، یہ کیا ہوگا بھائی، حیبت تھا گا، پیشاب نکلنا باقی تھا اس کا، اتنا جلال امام صاحب کا، اللہ کی پناہ وہ امام کے اوپر، کیا حیبت میں کیا، امام صاحب کیا، امام صاحب پوچھ رہا، انہیں کالج کا بچہ ابھی نہیں پڑھنے والا، کہاں سے تو بھی خوف خدا دل میں آیا تو آیا بیچارہ، وہ کچھ تو بھی ٹھوکر ٹکر کچھ تو بھی لگی ہوں گی، اللہ یاد آ گیا تو آگا انہیں نماز کو، انہیں اس کو پورا فاتحہ پڑھ دے رہا اس کے اوپر، بولتے ہی لگا ادھر امام صاحب اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان، ٹھہر گیا موسم، ارے بھائی پھر اقامت، کیا اس کو معلوم ہی نہیں ہو بیچارے کیا ہو رہا، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا اس کو۔ صدر صاحب اٹھ کے کے گلے میں ہاتھ ڈال کے پیچھے رکھ، نہیں بیٹے بابا، اقامت میں حی علی الصلاۃ پہ ٹھہرنا بیٹے، بیٹھ جاؤ میرے باپ، بیٹھ کے سننا اقامت، ایسا اتنا بول سکتا نا، نہیں ایسا کہ کچھ مار رہا، پاگل ہے کیا انہیں، مینٹلی ریٹائرڈ ہے کیا انہیں، دیوانہ ہے، ایسا ہی کچھ مار رہا ہے۔ اور حی علی الصلاۃ تک بیٹھنا نہ فرض ہے نہ واجب ہے، اگر کوئی آدمی اللہ اکبر کے وقت بھی ٹھہر گیا، اس کے اوپر اللہ کا کوئی عذاب آنے والا نہیں ہے، اللہ اس کو پکڑ کے دوزخ میں ڈالنے والا بھی نہیں ہے۔ یہ اسلام رحمت ہے میرے بھائی، ہم لوگ اتنا خطرناک بنا دیے اسلام کو۔ میں یہ اڑیسہ میں ایک علاقہ ہے، بالکل یہی چھتیس گڑھ رائے پور سے اتر کے گیا تھا، میں تھا، عالمگیر میاں تھے، اشرف میاں تھے، تینوں تھے، جمعہ میں میرا بیان ہوا، 2 گھنٹے بیان کرا، یہ بالکل ادھر سے یہ بلاسپور وغیرہ سے گئے تو جو پہلا علاقہ عمر کوٹ، مسجد میں دھواں دھار بیان، جمعہ میں 2 گھنٹے، پوری دنیا کا بھی 12:30 کو 1 بجے مسجد کو نہیں آئی، اس دن 12 بجے آ گئی قوم، نقشبندی صاحب کا بیان سننا ہے، 12 بجے سے لے کے 2 بجے تک بیان کرا، دھواں دھار بیان، اس کے بعد خطبہ ایک مولانا دیے، نماز ہمارے اشرف میاں صاحب پڑھا، اس کے بعد میں باہر نکل رہا ہوں، پبلک چومری چاٹری چومری چاٹری، ایک پٹھا آ گیا بیچ میں، یہ داڑھی بھی ہے ٹوپی بھی ہے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیا بات ہے بھائی، اسپیشل سلام دکھ رہا ہے؟ نہیں وہ آپ کی ٹوپی دکھ رہی ہے، کبھی کو دکھ رہی ہے، آپ کے امام میں ٹوپی دکھ رہی، کیا حکم ہے؟ اماں 2 گھنٹے کا بیان کا مردہ نکال دیا، نماز چھوڑ دیا، خطبہ بھول گیا، میری ٹوپی میں پھنس گیا۔ اتنی جاہل قوم، پھر اپنے آپ کو مولوی بھی کہتے ہیں، اپنے آپ کو مولانا بھی کہتے ہیں، قوم اگر چومی چاٹی تو مفتی بھی بن جاتے لوگ۔ جاہلو، ہم نے دین کا مردہ نکال دیا، مردہ۔
اسلام رحمت ہے، اسلام ظلم نہیں ہے۔ یہ ٹوپی دکھی تو اللہ میرے کو دوزخ میں نہیں ڈالتا، پھر بھی میں امامہ بن کے ٹوپی پہنوں۔ تم لوگ تو امامہ ہی نہیں بنے، خالی ٹوپیاں پہنے، بیچارہ تو ٹوپی نہیں پہنا لوگوں کو۔ انہیں دوزخ میں نہیں گیا تو میں کہیں کو جاؤں گا رے بابا۔ کیا جاہل قوم ہو گئی، ہم جاہل بنا دیے قوم کو، جاہل لے کے آگے لکھیر کا فقیر بنا دی۔ وہ ٹوپی چھپانا نہ فرض ہے نہ واجب ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں مستحبات میں نوافل میں آ کے ایسا پھنس گئے سنیاں، کچھ پوچھو مت، انگوٹا چور صدو اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چوبے آپ وہاں بھی ہے۔ کہاں کا دین لایا رے بھائی، یہ کون سی سنیت پیش کر رہا رے بابا؟ کون بولے رہے یہ سنیت ہے؟ یہ جہالت ہے، جہالت۔ جس کو بولے اس کو انگوٹے نہیں چھو، باہر نکل جاؤ، نماز جنازہ مسجد میں نہیں رہا، تو پڑھا تیری نہیں پڑھا تو میں لوگوں کو۔ جی وہ غریب قوم ہے میرے بھائی، کہاں سے لائے یہ شدت، یہ ضلالت، پوری سنیت کا مردہ نکال دی، مردہ، پوری سنیت کا مردہ نکال دی۔ سنیت کیا ہے؟ شفقت ہے، محبت ہے، ادب ہے، احترام ہے، انسانیت کا لحاظ ہے۔ بے شک میں یہ مولانا کو فتوا دوں، یہ مولانا میرے کو فتوا دیتے، پھر میں فتوا پلٹا کہ یہ مولانا کو دوں، یہ مولانا میرے کو واپس ریٹرن۔ اچھا میرے کو تو 3-4 لوگ فتوے لگا دیے، میں بولا کون ہے رے باپ کا بیٹا جو نقشبندی صاحب پہ فتوا لگایا؟ تحقیقات کرا، دیکھ میاں کون ہے؟ بولا تو نے مسجد کا مؤذن نکلا، مؤذن۔ بولا واہ تو بھی فتوے دیتا؟ خود رسید بکا لکھا، کتے کے پیٹ کو زکات کا کھا جا رہا، صدقے کا کھا جا رہا، فطرے کا کھا جا رہا، میں پوری زندگی بغیر نذرانے کی بات کرے کہ تقریر کر رہا ہوں، تمہیں کو فتوا لگا دیتا۔ الغرض یہ میرا میٹر نہیں ہے، لیکن بتلا رہا ہوں آپ لوگوں کو، سنیت رحمت ہے، رحمت۔ آپ اپنے عمل کو اتنا مضبوط کرو، باپ کو دیکھ کے بیٹا عمل کرنا، دوست کو دیکھ کے دوست داڑھی والا ہو جانا، دوست کو دیکھ کے دوست گناہ سے توبہ کر لینا، اپنے آپ کو اتنا اعلیٰ کردار بناؤ جو تمہاری صحبت میں بیٹھے اس کو مدینے والے مصطفیٰ کا دیدار نصیب ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان۔ مگر کسی کو ذلیل و رسوا مت کرو، کسی کے خلاف تقریریں مت کرو، کسی کا نام لے کر اس کو قوم کے بیچ میں شرمندہ مت کرو، کسی کو اللہ کے سامنے، اللہ کے بندوں کے سامنے ذلیل و رسوا مت کرو۔ بروز محشر اللہ تم کو جنت میں آنے نہیں دے گا، تمہارے اوپر جنت حرام کر دی جائے گی اگر تم اللہ کے بندوں کو ستاؤ، اللہ کے بندوں کے اوپر جھوٹے جھوٹے الزام لگاؤ گے، فتوے بازی کرو گے، ظلم کرو گے، خبردار اللہ کے خیز و غضب سے خدا کی قسم تمہیں کوئی نہیں بچا پائے گا۔ محبت کرو، ایک دوسرے کا ادب کرو، ایک دوسرے کا احترام کرو، اور ہر ایک کو غلط نہ سوچو، ہر ایک کے بارے میں غلط 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 اس کو سلام نہیں کرنا۔ کہ چٹھی والا آپ کا چلتی چٹیاں پیسے کلیکشن کر کے ڈالتے، مہینے کو مہینہ اٹھاتے، ایک ایک آدمی لیتا، 20 آدمی مل کے ڈالتے، چلتی 20 ہاں ہم آپ چٹی بولتے اس کو، چٹی ہاتھ میں ملانا، مولانا الرجی ہوئی بیماری، ایڈس کی بیماری ہے کیا؟ بولے اپن DC آؤ۔ دیکھو گناہ سے نفرت کرو، گناہ سے، گنہگار سے نفرت مت کرو، کیونکہ یہاں جتنے کھڑے ہیں نا ایک بھی اس میں ہاتھ اٹھا کے نہیں بول سکتا مولانا میرے سے گناہ ہوا ہی نہیں، کوئی نہیں بول سکتا، اس بول سکتا؟ بولو نا بھائی، اگر ایسا بولیں گے تو پھر ایک سے آدمی سے بھی ہم ملاقات نہیں کر سکتے زندگی میں، ایک کو بھی ہم جو ہے گلے نہیں لگا سکتے، ایک سے بھی رشتہ نہیں کر سکتے، ایک کو بھی دعوت نہیں دے سکتے، ایک سے بھی مل نہیں سکتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ گناہ سے نفرت کرو، گنہگار سے نفرت مت کرو۔ میرے پیارے بھائیو بس آؤ، یہ چھوٹی سی بات تھی، ماحول کے اعتبار سے بول دیا، ضمناً نکل گئی، نو پرابلم۔ اب آؤ چلتے ہیں، پھر اب آؤ پھر چلتے ہیں اولیاء اللہ کی بارگاہ میں۔ سبحان اللہ۔
ولی کے نام کا سورہ، ولیہ کے نام کا سورہ، ولی کی آل کا نام کا سورہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ارے مسلمانوں، حق تو یہ ہے، قرآن میں ایک سورت ہے، اس کا نام ہے سورہ کہف. سورہ کہف، ذرا زور سے بولو نا، پھر زور سے. سبحان اللہ. کہف کا معنی ہے غار. غار ہوتی نا، غار معلوم ہے، غار پتھروں کے بیچ میں ہوتی، زمین کے اندر ہوتی غار. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن کی پہلی آیات مبارکہ کا نزول ہوا تو خدا کی قسم اس وقت میرا نبی مسجد میں نہیں بیٹھا تھا، اس وقت میرا نبی صحابہ کے بیچ میں بیٹھا ہوا نہیں تھا، اس وقت میرا نبی اپنے گھر میں بیٹھا ہوا نہیں تھا، اس وقت میرا نبی غار حرا میں بیٹھا ہوا تھا. یہ غار کیا ہے؟ دو پہاڑوں کے بیچ میں ایک جگہ ہوتی ہے جہاں بیٹھ کر کچھ عبادت ہوتی ہے، کھانا ہوتا ہے، آرام کرنا ہوتا ہے، اس جگہ کو غار کہتے ہیں. اور اللہ اس کے نام سے سورہ اتارا، سورہ کہف، غار والی سورت. میں پریشان ہوا، مولا اے اللہ تیری رحمت کے صدقے جاؤں، مولا تیرا ہر کام حکمت والا ہے. اے اللہ یہ تیرا قرآن صرف مسلمان ہی نہیں پڑھیں گے، یہودی بھی پڑھیں گے، عیسائی بھی پڑھیں گے، مجوسی بھی پڑھیں گے، مشرک بھی پڑھیں گے، برہمن بھی پڑھیں گے، چھتیس گڑھی بھی پڑھیں گے، اڑیسوی بھی پڑھیں گے، یو پی والے بھی پڑھیں گے، بی جے پی والے بھی پڑھیں گے. اے اللہ جب وہ پڑھیں گے بولیں گے غار والی سورت، غار، غار کے نام سے قرآن میں سورت، اللہ کے نام سے نہیں، رسول کے نام سے نہیں، بندے کے نام سے نہیں، پتھروں کے بیچ میں بنی ہوئی غار، غار کے نام سے سورت. اے اللہ وہ پریشان ہو جائیں گے، سکتے میں پڑ جائیں گے. خدا ہوگا غار کے نام سے سورت اتار رہا ہے، اے اللہ وہ تعجب میں پڑ جائیں گے. تو رب کی بارگاہ سے جواب آیا، بندے صرف کہف کو کیوں دیکھتا ہے، صرف غار کو کیوں دیکھتا ہے؟ ذرا قرآن پڑھ لے، پتا چلے گا کہ غار کے اندر کیا ہے. جب ہم نے سورہ کہف پڑھا تو پتا چلا کہ اس غار کے اندر جس کے نام سے سورہ نازل ہو رہا ہے، اللہ کو اس لیے وہ غار پسند ہے کیونکہ اس غار کے اندر اللہ کے ولی آرام کر رہے ہیں. اللہ کے بازو والا پوچھتا درگاہ کئی گجاتے اما تم لوگ ضرور سمجھو، عورتوں کو سمجھا دینا کیونکہ درگاہوں پہ مردوں سے زیادہ ان لوگ آتے ہیں. ہم لوگ مہینے میں ایک بار گئے تو مہینے میں 4 بار جاتے. ٹینشن اب ان کو زیادہ رہتے نا، ساس کا ٹینشن ان کو، شوہر کا ٹینشن ان کو، دیورانی کا ٹینشن ان کو، جیٹھانی کا ان کو، ننن کا ان کو، سب ختم ہو گئے، بہو کا بھی ان کچھ. اس لیے ان لوگوں کا درگاہ کو زیادہ آتے. سن لو، ارے اللہ کے وہ ولی جن کو اصحاب کہف کہا جاتا ہے. اصحاب کہف کتنے تھے؟ قرآن کہتا ہے وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا. وہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا. وہ 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا. قرآن کہتا ہے اصحاب کہف 7 تھے. کتنے؟ زور سے بولو. 7 ولی جس جگہ آرام کرے اور کتنے سال کرے؟ قرآن کہتا ہے 309 سال. کتنے سال؟ 309 سال اللہ کے ولی غار میں آرام کرے. وہ غار، وہ جگہ ولیوں کی آرام گاہ، ولیوں کی وہ درگاہ اللہ کو اتنی پسند آ گئی، اللہ نے اس کے نام سے قرآن میں سورت اتار ڈالا. تو سوچو 309 سال وہ آرام کرے. 309 سال کے بعد ان کی نیند ہوشیار ہوئی، وہ بیدار ہوئے، پھر وہ غار سے نکل کے چلے گئے. صرف 309 سال رہے. وہ غار اللہ کو پسند آ گئی. تو سوچو جس غار میں
مزار میں میرا غوث اعظم 1000 سال سے آرام کر رہا ہو، اللہ کی نظر میں وہ مزار خوف کا عالم کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اولیاء کرام، فیضان غوث اعظم، فیضان غریب نواز، خواجہ کا ہندوستان، ہندوستان کا سنی مسلمان، نعرہ تکبیر۔ سنو مسلمانوں، 309 سال غار میں اللہ کے ولی آرام کرے، اللہ اس غار کا ذکر، غار کے اندر رہنے والوں کا ذکر، غار کے باہر بیٹھنے والے کتے کا ذکر قرآن پاک میں کر رہا ہے، تو پھر جس مزار میں 900 سال سے حضرت غریب نواز آرام کر رہے ہو، سوچو اللہ کی نظر میں اس مزار کا عالم کیا ہوگا؟ جس مزار میں 800 سال سے حضرت بندہ نواز آرام کر رہے ہو، اس مزار کا عالم کیا ہوگا؟ جس مزار میں 850 سال سے سرکار محبوب الہی نظام الدین اولیاء آرام کر رہے ہو، اس مزار کا عالم اللہ کی نظر میں کیا ہوگا؟ جس مزار میں کئیوں سال سے ہسپتال والے بابا شیر علی آقا آرام کر رہے ہو، ان مزارات کا عالم اللہ کی نظر میں کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوستو قرآن کو سمجھو، قرآن بھائی، اگر ولی جس جگہ آرام کرتا، بیٹھ جاتا، وہ جگہ کی اگر کوئی ویلیو نہیں ہے تو پھر اللہ اس کے نام سے سورہ کئی کو اتارا؟ بولو نا میرے بھائی، سبحان اللہ۔ بھائی کیا نعوذ باللہ ہماری تقریر غلط ہو سکتی؟ کیا اللہ کا کلام غلط ہے؟ نعوذ باللہ۔ اچھا اب حد دیکھو مسلمانوں، سنو، اے رائے پور کے مسلمانوں، بہت بڑی بات خدا کی قسم تمہارے گوشے گزار کر رہا ہوں، اپنے کانوں کے ذریعے سے دل تک پہنچا لو، اللہ تمہارے ایمان کو تازگی نصیب کرے گا۔ میں کوئی مولوی ملا کی بات یا ہری کتاب یا لال کتاب کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں قرآن، اللہ کے کلام، اللہ کے مقدس کلام قرآن مجید کی بات کر رہا ہوں۔ اب آؤ، اصحاب کہف تو اندر غار کے اندر تھے، 3 تھے، 5 تھے، 7 تھے، اللہ کہہ رہا ہے، مگر اللہ ساتھ میں یہ بھی کہہ رہا ہے ساتھ میں ان کا ایک کتا بھی ہے۔ ولی غار کے اندر تھے، کتا غار کے باہر تھا، ولیوں کے در پہ بیٹھا ہوا تھا۔ کہاں بیٹھا تھا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ در اولیاء پہ بیٹھا تھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آستانے اولیاء پہ بیٹھا تھا، درگاہ شریف میں بیٹھا تھا۔ اب مسئلے کو سمجھو، بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوں، اب سمجھو۔ اب میں کل حیدرآباد گیا، لوگ مجھ سے پوچھے مولانا صاحب 36 گڑھ میں پبلک کیسے ہو رہا؟ ماشاءاللہ ہزاروں کا مجموعہ تھا، گئے جب 40 تھا، نکلتے وقت 4000 تھا۔ بولے مولانا کیسا بیٹھے تھے وہ لوگ؟ یہ کون سا دیوانہ سوال ہے رے، کیسا بیٹھے تھے؟ کوئی پوچھتا کیا ایسا؟ کل آپ جائیں گے مارکیٹ میں، لوگ پوچھیں گے میاں سنے ہیں کہ نقشبندی صاحب آئے تھے؟ بولے جی ہاں آئے تھے نقشبندی صاحب۔ کیسا بیٹھے تھے؟ اب بولے پاگل ہو گیا کہ یہ کیا سوال ہے، کیسا بیٹھے تھے؟ کیا بولے یہ پوچھ، کیسا بیٹھے تھے، کیا بات ہے؟ مگر قربان جاؤ، ولیوں کے در پہ بیٹھنے والے کتا کیسا بیٹھا تھا اللہ قرآن میں ذکر کر رہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قلبهم باسط ذراعيه بالوسيط۔ سبحان اللہ۔ اللہ کہہ رہا ہے ان اصحاب کہف کا کتا، قلبهم ان کا کتا، 4 جگہ بھی اللہ قلبهم ان کا کتا، ان کا کتا، اصحاب کہف کا کتا۔ میں بولا خالی کتا بولے تو ہو جاتا تھا، ان کا کتا اللہ اس لیے بولا ان کا کتا، اگر نہیں بولتا تو یہ جماعت والے بولتے تھے ہمارا کتا، اس لیے اللہ نے
तुम्हारा नहीं, ये मेरे महबूबों का कुत्ता है। ये किसी और कुत्ते की शान नहीं। रईसों के घर में भी कुत्ता रहता है, और अमीरों के घर में कुत्ता रहता है, बादशाहों के घर में कुत्ता रहता है, फौज के साथ कुत्ता होता है, पुलिस वालों के साथ कुत्ता होता है, जो बड़े बड़े ठेकेदारों के घर पर चौकीदारी के लिए कुत्ता होता है, लीडरों के घर पे कुत्ता होता है। अल्लाह कह रहा है ये जो शान कुरान मजीद में जिस कुत्ते की बयान हो रही है, ये लीडरों का कुत्ता नहीं, ये मौलवियों का कुत्ता नहीं, ये अमीरों का कुत्ता नहीं, ये गलियों में फिरने वाला कुत्ता नहीं। ये जो कुत्ते का जिक्र हो रहा है, ये मेरे वलियों का कुत्ता है। सुभान अल्लाह, ये मेरे वलियों का कुत्ता है। ये दरे औलिया पे बैठने वाला कुत्ता है। अल्लाह कह रहा है कल्बुहुम बासितुन ज़िराइही बिलवसीत, वो अपने हाथों को फैलाकर जिस्म को पसार कर बैठा हुआ था। कुत्ते के बैठने का जिक्र कुरान में, और काबतुल्लाह शरीफ के इमाम साहब नमाज में पढ़ रहे हैं कल्बुहुम बासितुन ज़िराइही बिलवसीत। कुरान पढ़ रहे थे नालायक मौलवी, शिर्क कैसे हुआ? बोले हौले, जब गौसे आजम का जिक्र करे तो शिर्क होता। तुम लोग बोले गरीब नवाज का उरूस करे तो शिर्क होता। तुम लोग बोले बंदा नवाज को चादर चढ़ाए तो शिर्क होता। तुम लोग बोले अस्पताल वाले बाबा को फूल चढ़ाए तो शिर्क होता। जब वलियों का जिक्र शिर्क होता, वो भी हम नमाज के बाहर कर रहे हैं, नमाज में नहीं कर रहे हैं। और तू इतना खतरनाक है बेटा, नमाज में ठहर के वलियों के कुत्ते का जिक्र कर रहा, कुत्ते के बैठने का जिक्र कर रहा। जब उनके दर पे बैठने वाले कुत्ते का जिक्र करना इबादत है। कुरान है, कुरान की वजह से वो तज़किरा इबादत में आ गया। अब वो कल्बुहुम बोलना सवाब है, कुत्ते का जिक्र करे तो मुल्ला को सवाब मिल रहा, कुत्ते का जिक्र कर रहे तो इमाम साहब को सवाब मिल रहा। अरे जिन वलियों के दर पे जो कुत्ता बैठ जाए उसका जिक्र सवाब है, तो खुदा की कसम मेरे खौफ का जिक्र सारों के लिए सबब नजात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबके लिए बख्शिश व मग़फ़िरत का सबब है। औलिया अल्लाह का जिक्र नजात है, नजात, नजात है, नजात। औलिया अल्लाह का तज़किरा सबब मग़फ़िरत है, सबब हुसूल जन्नत है। जो उनका जिक्र करेगा अल्लाह उसको जन्नत में जगह अता करेगा। आमीन आमीन। क्यों अता करेगा? सुनो, कुरान में अल्लाह कुत्ते के बैठने का जिक्र कर रहा भाई। सिर्फ इतना ही नहीं है, अब जरा आप और गौर करके देखो तो पता चले, वो जो अस्हाबे कहफ का कुत्ता है नजीस था, नापाक था। कुत्ते की खसलत है, कुत्ता नजीस होता है, नापाक होता है। रायपुर में जितने कुत्ते फिरते हैं नजीस है, नापाक है। आप ये ना समझना कि अमेरिका के कुत्ते पाक हैं। कहीं आप गलत फहमी में ना हो जाएं कि वहां के लोग कुत्तों के मुंह में मुंह डालते हैं तो लिहाजा पाक है। कुत्तों के मुंह में मुंह डालने से कुत्ता पाक नहीं होता, मगर मुंह में डालने वाला नापाक हो जाता। कुत्ता जिस मुंह पानी में मुंह डाल दे, आप वो पानी से वजू नहीं कर सकते। आपने गुस्ल के लिए पानी रखा, कुत्ता मुंह डाल दिया, अब आप वो पानी से गुस्ल, क्योंकि कुत्ता नजीस और नापाक, वो जिसमें जुबान डाल दे वो चीज भी नापाक, जिसमें उसका थूक लग जाए वो चीज भी नापाक। मगर सुनो मुसलमानों, अस्हाबे कहफ का कुत्ता भी नजीस और नापाक था। सारी दुनिया के कुत्तों के लिए कानून अलग है, अस्हाबे कहफ के कुत्ते के लिए कानून अलग है। हमारा कुत्ता दोज़खी होगा, दोज़ख की मट्टी बना दिया जाएगा, चाहे वो हिंदुस्तान का कुत्ता हो, चाहे वो पाकिस्तान का कुत्ता हो, चाहे वो सऊदी अरब का कुत्ता हो, चाहे वो इस्राइल के तलवे चाटने वाले कुत्ते हो, दोज़खी है। मगर सुन ले, अस्हाबे कहफ के दर पर
اللہ سبحان اللہ در اولیاء پہ بیٹھنے والا ناپاک و نجس کتا دوزخ میں نہیں جا رہا، جنتی ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اور ہم لوگ نماز پڑھ کے، کلمہ پڑھ کے، روزہ رکھ کے، داڑھی چھوڑ کے، ٹوپی پہن کے در اولیاء پہ بیٹھیں گے تو اللہ ہماری بخشش نہیں کرے گا۔ خدا کی قسم اللہ ان کے صدقے ہم کو جنت میں جگہ عطا کرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک۔ اولیاء اللہ سے محبت کرنے والے کبھی رسوا نہیں ہوں گے۔ اولیاء اللہ کی تعلیمات پر عمل کرنے والے رسوا ہونا تو بہت دور کی بات ہے، ان کی تعلیمات پہ عمل کر لے تو اللہ ان کو بھی اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک۔ اللہ ان کو بھی اپنا مقرب بنا لیتا ہے۔ اولیاء اللہ کے نقش قدم پہ چلنے والوں کو اللہ چاہا تو ولایت بھی عطا کر دیتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ان کے در پہ بیٹھنے والا ناپاک کتا جہنمی نہیں ہو سکا، تو ان کے دروں پہ بیٹھنے والے، وضو کر کے تلاوت قرآن کرنے والے، فاتحہ پڑھنے والے، قرآن پڑھنے والے، ان کے دروں پہ بیٹھ کر ذکر و اذکار کرنے والے، وظائف کرنے والے، نعت پاک پڑھنے والے، منقبت پڑھنے والے، آج قرآن کے اوپر قرآن کے مسائل و فضائل کو سمجھنے والے، خدائے رب ذوالجلال کی قسم آپ بتاؤ یہ کیسے جہنمی ہوں گے؟ یہ کیسے دوزخی ہوں گے؟ یہ کیسے دوزخی ہوں گے؟ اس لیے میرے بھائیوں، آپ نماز بھی پڑھیں، روزہ بھی رکھیں، زکوٰۃ بھی دیں، حج بھی کریں، ذکر و اذکار بھی کریں، اور ساتھ میں اولیاء اللہ کا دامن بھی مضبوطی سے تھام لیں۔ اولیاء اللہ سے عقیدت و محبت رکھو، اولیاء اللہ کو چاہو۔ اب آؤ پیارے دوستو، قرآن پاک میں ولی کی کرامت ایک نہیں، حضرت مریم کی کرامت قرآن میں، حضرت لقمان کی نصیحت قرآن میں، حضرت آصف بن برقیہ کی کرامتوں کا ذکر قرآن میں۔ میں آپ کو سناتا چلوں، صبح ہو جائیں گی مگر آپ لوگ جانا نہیں۔ جاتے سن لو، آ جائے سوتے کو۔ سبحان اللہ۔ پہلے حضرت آصف بن برقیہ کا ذکر سن لو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، کون؟ حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ کے پیغمبر۔ بیٹے مت کر جاتے، ہوا کم آ رہی، مچھر زیادہ آ رہے، چھوڑ دے۔ ہاں کیڑے بہت خطرناک کیڑے منہ میں گھس جا رہے ہیں لوگ۔ رائے پور کے کیڑے بھی اتنے خطرناک ہیں، لوگوں کے منہوں میں گھس جا رہے ہیں۔ اللہ کے واسطے سلیمان کون ہے؟ اللہ کے پیغمبر۔ سبحان اللہ اللہ کے حضرت سلیمان صاحب، پوری دنیا پہ حکومت تھی حضرت سلیمان صاحب، پوری دنیا پہ حاکم تھے، حاکم پوری دنیا پہ۔ اللہ اکبر۔ جب نہ انٹرنیٹ تھا، نہ وائی فائی تھا، نہ ہیلی کاپٹر تھا، نہ میزائل تھی، نہ ٹرین تھی، نہ پلین تھی، مگر پیغمبر کی حکومت تھی اور پوری دنیا کی خبر تھی حضرت سلیمان علیہ السلام، پوری دنیا کی خبر۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی سلطنت عطا کیا تو اتنا بڑا کمال بھی عطا کیا۔ سلیمان علیہ السلام پرندوں سے بات کرتے تھے، چونٹیوں سے بات کرتے تھے، پرندے حضرت سلیمان کی بولی سنتے تھے، سمجھتے تھے، وہ لوگ بولتے تو حضرت سلیمان سنتے اور سمجھتے تھے۔ سبحان اللہ، نہیں؟ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرمایا، ہم نے سلیمان کو پرندوں کی بولیوں کا علم دیا۔ اللہ سبحان اللہ۔ کیا دیا؟ پرندوں کی بولیوں کا علم۔ ایک بازو والے مولانا ایسی بول دیے بیان میں، تو ایک لڑکا چلے گیا گھر کو، پرندوں کو بولیوں کا علم تھا، پیغمبر کو پرندوں کی بولیوں کا علم تھا، پرندے جو بولتے تھے پیغمبر سمجھتے تھے۔ اور ہمارا تو عقیدہ ہے کہ ہم پیغمبر کے برابر ہیں، وہ بھی انسان، ہم بھی انسان، ان کے بھی دو کان ہمارے بھی دو کان، ان کی بھی زبان ہماری بھی زبان،
بیان سنا مولانا کا، نکل گیا۔ پرندوں کی بولیوں کا علم حضرت سلیمان کو تھا، سن لیا، چوک کو گیا، جا کے ایک طوطا خریدا، طوطا خرید کے گھر کو لایا، لا کے طوطے کو سامنے رکھ کے بولا، بولو مٹو بیٹے میرا نام عبد الرحمن ہے، بولو مٹو بیٹے میرا نام عبد الرحمن ہے۔ صبح سے بول رہا، دوپہر ہو گئی، پھر نماز پڑھ کے آیا، پھر بول رہا، عصر ہو گئی، پھر پڑھ کے آیا۔ بیگم بول رہے کیا ہو گیا یہ انسان کو، صبح سے وہ طوطے کو لا کے اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے، میرا نام عبد الرحمن ہے، میرا نام عبد الرحمن ہے، میرا نام کیا ہوا جی، کئی کو ایسی حرکتیں کر رہے ہیں، کیا ہوا؟ تھوڑی ٹینشن میں تھی انہیں یہ حرکتیں دیکھ کے۔ اب آپ بھی روزانہ ایسا کریں تو بیگم پریشان نہیں ہوتے۔ سبحان اللہ۔ وہ بیگم بھی بیچاری شریف عورت تھی رائے پور کی، پریشان ہو گئی۔ پریشان ہو گئی۔ پھر اثر کے بعد پھر وہی شروع ہوا، تو بچے کو بولے بیٹے بابا عبد الرحیم ادھر آؤ، جاؤ آٹو لاؤ۔ بابا عجیب عجیب حرکتیں کر رہے، انہیں بھاگا، پھر خیال آیا آٹو تو لاؤں مگر لاؤں کہاں کا، پھر واپس آیا، پوچھا امی کہاں کا لانا ہے، بولے مینٹل ہاسپٹل بیٹا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی پیغمبروں کو اپنی طرح سمجھتا ہے تو اس کے بیوی بچے اس کو پاگل سمجھتے ہیں۔ انسان تو وہ بھی ہیں، انسان تو ہم بھی ہیں، ان کی شان الگ ہے، ہمارا مقام۔ ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے، ہمارے گھر میں کیا ہو رہا ہم کو نہیں معلوم ہے؟ فون کر کے پوچھے تو بیگم بولتے سالن پکا رہی ہوں جی، بولتے سبحان اللہ۔ شریف لوگ آئے دیکھو بولتے کہ لالیے کیمرے والے کو۔ ہاں انشاءاللہ، چل بیٹے جلدی جلدی شروع کرو، ڈسٹرب مت کرو، بیٹھ جاؤ۔ تو بات سمجھ میں آ گئی دوستوں، بات سمجھ میں آ گئی نا؟ پیغمبروں کو کبھی بھی اپنے برابر سمجھنا پاگل ہونے کی علامت ہے، پاگل۔ انسان تو وہ بھی تھے، انسان تو ہم بھی ہیں، مگر وہ انسانوں کا مرتبہ الگ ہے، ہمارا مرتبہ الگ ہے۔ یہ جو اولیاء اللہ ہے نا، ان کا مقام الگ رہتا۔ ہم لوگ نظر کھولے تو پبلک دکھتی، لائٹ دکھتی، لوگوں کے چہرے دکھتے، کالے پیلے اودے نیلے، پیٹ میں درد چھاتی میں درد، یہ سب سننے میں آتا، دیکھنے میں آتا۔ ولی آنکھ کھولا تو ماں کے پیٹ میں کیا ہے دیکھ لیتا، ولی آنکھ کھولا تو خبر کے اندر کیا ہو رہا دیکھ لیتا، ولی آنکھ کھولا تو مقدر میں کیا لکھا ہوا ہے دیکھ لیتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ولی کی نظر میں ہماری نظر میں بہت بڑا فرق ہے۔ تو اب حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی مجلس میں بیٹھے، آپ اپنی مسند ذیشان پہ بیٹھے، بیٹھ کے حضرت سلیمان کہنے لگے، ہے کوئی شخص تم میں جو میرے دربار میں بلقیس تشریف لا رہی ہیں؟ حضرت بلقیس یہ کون تھی؟ ملکہ سبا۔ کون تھی ملکہ؟ حضرت سلیمان کے پاس ایک پرندہ تھا، اس کا نام تھا ہدہد۔ وہ پوری دنیا کی خبریں لا کر حضرت سلیمان کو دیتا تھا۔ تو حضرت بلقیس کی خبر لا کے دیا تھا، ایک نیک پاک دامن پاک باز پاک صفت خاتون ہے، بڑی اخلاق والی ہے۔ اور حضرت سلیمان کو ہدہد مشورہ دے رہا ہے، اللہ کے پیغمبر اگر آپ اس خاتون کو اسلام کی دعوت دو تو مجھے یقین ہے وہ اسلام میں داخل ہو جائے گی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا کیا، ایک لیٹر لکھا حضرت بلقیس ملکہ سبا کو، لیٹر لکھ کے کہا کہ آپ میرے دربار میں تشریف لائیے، آپ اللہ کو مان لیجئے، رسول میں اس کا رسول ہوں، سلیمان میرا نام ہے، مجھ کو اللہ کا رسول مان لیجئے، اسلام میں داخل ہو جائیے۔ تو حضرت ملکہ سبا حضرت بلقیس نے پھر ایک لیٹر لکھا، جواب میں کہا کہ آپ مجھے کوئی ایسی دلیل دو، اطمینان دو کہ واقعی اسلام حق مذہب ہے، اللہ ایک ہے اور آپ اس کے سچے رسول ہیں، تو میں اسلام قبول کر لوں گی اور دائر اسلام ہو جاؤں گی۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر ایک لیٹر لکھا، لکھ کے کہا کہ آپ میرے دربار میں تشریف لائیے، میں ضرور آپ کو اپنی حقانیت منوا لوں گا، میرے دربار میں تشریف لائیے، بولے آپ کو میں ایسے عجائبات دکھا دوں گا جس کو دیکھ کر آپ اسلام کی حقانیت کو مان لیں گے۔
تو حضرت سلیمان کا جب لیٹر ملا تو حضرت بلقیس نکل پڑی اپنے گھر سے. تو اس زمانے کی جو ان کی سواری تھی گھوڑا بنڈی وغیرہ، اس پہ بیٹھ کے آہستہ آہستہ گھوڑوں پہ سفر طے کرتے 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 حضرت سلیمان کے دربار کو آنے کے لیے 2 مہینے کا وقت لگا. اتنی دور تھی وہ. روزانہ دن میں سفر کرنا، رات میں آرام کر لینا. فوج کے ساتھ تھی، قافلے کے ساتھ. دن میں سفر، رات میں آرام، دن میں سفر، رات میں آرام کرتے کرتے کتنے مہینے میں آئی؟ 2 مہینے میں آئی. اب بلقیس علیہ السلام، حضرت بلقیس رضی اللہ عنہ، وہ حضرت ہسپتال والے بابا کے مزار شریف کے پاس ہے اور یہ دربار سلیمان ہے. اتنا ہی فاصلہ ہے بس. وہاں سے یہاں آنے کتنی دیر لگتی ہے ان کو؟ 2 منٹ. 2 منٹ لگیں گے. اپنی شاہانہ شان کے ساتھ آئے گی تو 2 منٹ لگیں گے. اب حضرت سلیمان کہہ رہے ہیں اپنے دربار میں بیٹھ کے کہ ملکہ سبا بلقیس میرے دربار میں آئے، اس سے پہلے مجھے ان کے دربار میں رکھا ہوا تخت چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کے دربار میں رکھا ہوا تخت چاہیے. وہ تخت بڑا شان والا عزت دار تخت تھا، ہیرے جواہرات سے اس میں جڑے ہوئے تھے، یاقوت و زمرود سے بنا ہوا تخت تھا اور بہت وزندار تخت تھا. حضرت سلیمان بول رہے ہیں انہوں آنے سے پہلے ہونا بول رہے، ان کو وہاں سے یہاں آنے 2 مہینے لگے. اب انہوں آنے 2 منٹ ہے. حضرت سلیمان بول رہے ہیں وہاں جانا بھی، وہ پتھر کا تخت اٹھانا بھی، لا کے یہاں رکھنا بھی ان کے آنے سے پہلے. سمجھ میں آ رہا آپ کو؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور میں یہ لال کتاب ہری کتاب کی باتیں نہیں کر رہا ہوں، یہ پورا واقعہ قرآن میں پورا واقعہ. اللہ اکبر. جیسے ہی حضرت سلیمان اعلان کرے ایک جن کھڑا ہوگا. جن کون کھڑا ہو؟ زور سے بولو. جن کھڑا ہو. اللہ بیان کر رہا قرآن کے اندر. قال، جن نے کہا، عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. سبحان اللہ. جن کہنے لگا ہے اللہ کے پیغمبر آپ مجھے اجازت دیجئے، آپ کے جگہ پہ اٹھنے سے پہلے وہ تخت لا کے دے دیتا ہوں. سبحان اللہ. اور آگے کہہ رہا ہے وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ. جن کہہ رہا ہے اور بے شک میں بڑا قوت والا ہوں اور امانت دار بھی ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. قوت والا کئی کو بولا اپنے آپ کو؟ کئی کو بولا؟ اس لیے بولا وہ تخت میں لائٹ لے کے اٹھا لیتا ہوں، میں اتنی قوت والا ہوں وہ پتھر کا تخت اٹھا لے سکتا ہوں. سمجھ رہے نا؟ جن کیا ہوتا؟ قوت والا. جن کیا ہوتا؟ قوت والا. اتنا یاد رکھو، آگے چل کے اس کا پوسٹ مارٹم کرنے کا ہے. جن ہے قوت والا. اور پھر کیا بولا اپنے آپ کو؟ امین، میں امانت دار ہوں. کیوں بولا؟ وہ تخت کے اندر ہیرے جواہرات لگا ہوا ہے، ایک بھی نہیں لیتا ہوں، جیسا ہے ویسا لا کے دیتا ہوں. میری نیت خراب نہیں کرتا ہوں، میں جو ہے لا کے دیتا ہوں. اچھا، حضرت سلیمان علیہ السلام علیہ کب تک لاؤ گے؟ ان تقوم من مقامک، آپ کے جگہ پہ اٹھنے سے پہلے. آپ سمجھ رہے جگہ پہ سننے 1 منٹ لگتا نہیں. حضرت سلیمان کی عادت مبارکہ تھی جب صبح جا کر اپنے مسند شاہا پر بیٹھ جاتے تھے تو شام میں اپنی جگہ پہ سے اٹھتے تھے. اب میں بولا میاں پانی پلاؤ، بولے حضرت آپ کے جگہ پہ اٹھنے سے پہلے پلا دیتا ہوں. مطلب اب میں کب اٹھوں گا؟ یہاں پہ 2 گھنٹے کے بعد تقریر ختم ہوں گی تو اٹھوں گا، اس سے پہلے پلاتا ہوں. بول رہا بیچارہ، انہیں بھی وہی بولا آپ کے جگہ پہ اٹھنے سے پہلے لا کے دیتا ہوں بولا تخت. یعنی کہ 2 سے 4 گھنٹے کا وقت دیو، جا کے وہ تخت کو اٹھا کے لے کے آتا ہوں. کتنا وقت مانگا؟ 2 سے 4 گھنٹے. حضرت سلیمان بولے وہ بلقیس یہاں بالکل قریب آ گئی، اب وہ دربار میں داخل ہونے والی ہے، تم کو اتنا وقت دیں گے تو کیسے ہوگا؟ بیٹھ جاؤ، بیٹھو. بٹھا دی.
پھر اس کے بعد اب کیا ہوا دیکھو، اللہ کہہ رہا ہے، اللہ قرآن قال الذی عنده علم من الکتاب، سبحان اللہ سبحان اللہ. اب وہ کھڑا ہوا جس کے سینے کو ہم نے کتاب کے علم سے منور کر دیا تھا. وہ کوئی عام بندہ نہیں تھا، اللہ کا ولی آصف بن برقیہ تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. حضرت آصف بن برقیہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے پیغمبر مجھے اجازت دو، میں لا کر دوں گا. مجھے کتنی دیر لوگے، کتنی دیر لوگے؟ کہنے لگے انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھے اجازت دو، آپ کے پلک چھپکنے سے پہلے لا کے دے دوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے ولی کی شان. ارے ہم لوگ خالی غوث پاک ہاتھ میں دیکھتے بولے تو انہیں ٹینشن میں آ جا رہا. ارے اللہ بیان کر رہا، اللہ ولی نے کہا 2 مہینے کی مسافت کی دوری پر جانا بھی ہے، تخت اٹھانا بھی ہے، پھر 2 مہینے کی مسافت کی دوری پر واپس لانا بھی ہے. سبحان اللہ. اور یہ پورا کام حضرت بلقیس کے آنے سے پہلے کرنا ہے. کہا اللہ کی قسم مجھے اجازت دو، پلک چھپکنے سے پہلے لا کے دوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن ہے قرآن، ولی کا پاور اللہ بیان کر رہا. اللہ کہہ رہا بندو میرے ولیوں کو تم اپنی طرح نہ سمجھنا، تمہارا معاملہ کچھ اور ہے، میری عطا کا معاملہ کچھ اور ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ولی سب نہیں بنتے، اللہ جس کو چن لیتا ہے وہ ولی بن جاتا ہے. اور جب وہ ولی بن جائے تو اس کی قوت کا عالم، اس کے پاور کا عالم، اس کی قدرت کا عالم یہ ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان پوچھے، آصف بن برقیہ بول دیے، بات ختم ہو گئی. ایسا نہیں ہے. حضرت سلیمان نے کہا جاؤ، اجازت لے آؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا لے آؤ؟ اجازت دخل لے آؤ. حضرت سلیمان اجازت دیے، پلک جھپکے. سبحان اللہ سبحان. ارے تم بھی تو جھپکو یار، ایک بار جھپک لو یار. پلک جھپکو، ایمانداری سے بولو پلک جھپکنے کتنا ٹائم لگا؟ 1 سیکنڈ میں انسان 5 مرتبہ پلک جھپکتا. کتنے؟ 5 مرتبہ. اور وہ کیا کہہ رہے آصف بن برقیہ؟ انا آتیک بہ قبلا مطلب پہلے، ان یرتد الیک طرفک، آپ کی آنکھ ملے اور آنکھ کھلے اس سے پہلے میں لا کے دے دوں گا. سبحان اللہ سبحان. پلک جھپکنے کی بھی دیر مجھے نہیں چاہیے، اس سے پہلے لا کے دوں گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ بیان کر رہا کرامت ولی کی. ہم لوگ بیان کر رہے نقشبندی صاحب مشرک ہے، مشرک ہے ڈارلنگ. ہم بیان کرے تو مشرک، اللہ بیان کرے تو عبادت. ارے بے وقوف، نقشبندی صاحب اپنے دادا کے گھر سے لا کے بیان نہیں کرتے، ولیوں کی کرامت بیان کر کے اللہ نے اس کو سنت کا درجہ دے دیا. قیامت تک جو میرے ولیوں کی کرامت بیان کرتا جائے گا اس کو خدا کی سنت کا ثواب ملتا چلا جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان اولیاء کرام، عرس مقدس. سبحان اللہ سبحان. خادم صاحب مولانا کو 200 روپے زیادہ دینا، کیونکہ آج پورے پبلک کے نعرے بھی انہوں نے لگائے بیچارے. اتنی ٹھنڈی پبلک، خدا کی قسم تقریر کی دنیا شروع ہو کے 25 سال ہو گیا، اتنی ٹھنڈی پبلک نہیں ملی صاحب. اتنے پیارے لوگ
नारा लगाए तो ऐसा दिख रहा हार्ट अटैक होके मर जाने वाला है। बस अब फिर बीच में लगाओ, पूरे अब बीच लगा के फिर ठंडे पड़ जाएंगे, फिर मेरे को टेंशन। सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे रायपुर वालों को, आमीन। अल्लाह तुम्हारे को जोश और जज्बे वाली सुन्नियत अता करे। अल्लाह तुम्हें नामे मुस्तफ़ा पे तड़पने की तौफीक अता करे। अल्लाह तुम्हें औलिया अल्लाह से कामिल मोहब्बत अता करे। असल बात क्या है मालूम, सही सही बोल दूं मैं एक, मगर बहुत कड़वी है। आज एक दिन पी लो कड़वा गुट, माफ करो मेरे को। असल क्या होगा, हमारी मजलिसों में वलियों का जिक्र नहीं, सहाबा का जिक्र नहीं, हर जाना आना मेरे मुर्शद ऐसे, तेरे मुर्शद ऐसे, मेरे पीर तेरा पीर, मेरे हजरत तेरे हजरत में मुर्दा निकाल दिया कौम का। इसलिए कौम को ना गौसे आजम का नाम लिए तो जज्बा आ रहा, ना गरीब नवाज का नाम लिए तो जज्बा आ रहा, ना जुनैद बगदादी का नाम लिए तो जज्बा आ रहा। पूरे जज्बे खत्म हो गए। मैं आ रहा हूँ, मेरे मुर्शद के गुलगुले तल ले रहा हूँ, उन्हें आ रहा, उसके मुर्शद के गुलगुले तल ले रहा, उन्हें आ रहा, उसके मुर्शद के गुलगुले तल ले रहा, जो बेच ले रहा निकल जा रहा। बुजुर्गों के नाम खत्म हो गए, यहीं रख रहे, खाली हिंदुस्तान से बाहर निकलने नहीं दे रहे पब्लिक। ना बगदाद को जाने दे रही, ना नजफ को जाने दे रही, ना करबला जाने दे रही, ना इराक को जाने। माना तो गुड, नहीं माना तो तू काफिर है, तू काफिर। यहाँ तक ला दिए नौबत। बेशक बेशक सही फरमाया, बेशक। इसलिए कौम ठंडी पड़ गई, दूसरी कोई बोली। अब मैं बोल रहा हूँ तो तुम लोग कहाँ से तो बिलाए रही, इसको पकड़ के नई बातें कर रहा है रायपुर में बैठे। ये है असल फार्मूला। बेशक बेशक। मैं जब से नहीं बोलना चाह रहा था, मगर फारूक अशरफी मियाँ चुमटी ले लिए बोल के बोलना पड़ रहा। ये है कौम मुर्दा। मैं एक मरतबा जो है नासिक में बयान करा, नासिक में सरकार गौसे आजम की अजमत पे धुआंधार खिताब, 2 घंटे का खिताब, ऐसे ऐसे जलवे दिखाया गौसे पाक की किताबों के हवाले से। 40,000 30,000 का मजमा था, फरखते उड़ते पब्लिक के। उतरे बाद एक साहब मिले, हाथ मिला, सफेद दाढ़ी वाले। उन्होंने उनके पीरो मुर्शिद का नाम लेके बोले, ये गौसे आजम पहले है, हमारे मुर्शिद पहले है, पूछे। क्या कहाँ लेके गए, देखो हम कौम को मुर्दा कर दिए, कौम को मुर्दा। बुजुर्गों से ताल्लुक तोड़ दिए पूरी कौम का, औलिया अल्लाह से रिश्ता तोड़ दिया कौम का। बुरा नहीं मानना, मैं आपको पूछा दाऊद ताई कौन है, आप नहीं बता सकते। मारूफ करखी कौन है, आप नहीं बता सकते। सिर्री सखती कौन है, आप बोलेंगे ये नाम तो पहली बार सुन रहा हूं मैं। आपको अगर मैं पूछूंगा हजरत सैयदुना इमाम तहावी कौन है, आप नहीं बता सकते। पूरे बुजुर्गों से हमारा ताल्लुक तोड़ दिए, हमारी अहले सुन्नत की मजलिसों को फितना बना दिए, फितना, इंतशार, इख्तिलाफ। खाली उसके खिलाफ तकरीर कर देना, इसका मुर्दा निकाल देना, वो मौलाना की चड्डी उतार देना, वो मौलाना का नाड़ा खींच देना, वो मौलाना को काफिर बना देना, उसको सुले कुल्ली बना देना। आखिरी में कोई भी नहीं मिले तो नक्शबंदी साहब तो जिंदा है, अल्हम्दुलिल्लाह। कभी दावत इस्लामी का मुर्दा निकालो, कभी सुन्नी दावत इस्लामी का मुर्दा निकालो। उन लोग बैठे हुए पाकिस्तान में मुर्दा निकल रहा है रायपुर में, लो तो बस। ना हमारी अम्मा के सगे, ना बाबा के सगे। हमारी मजलिसों में उनके हरे शमलों का जिक्र, उनकी दाढ़ियों का जिक्र, उनके मिसवाक का जिक्र, उनकी टीवियों का जिक्र है। पूरे भाई तेरे को कौम क्या है, प्यासी कौम बैठी हुई है। पिला रे भाई इनको इश्क़ मुस्तफ़ा का नशा पिला, पिला रे भाई इनको गुलामी गौसे आजम का नशा पिला, पिला रे इनको अजमेर वाले दाता जो नशा मदीने से ले आए वो नशा पिला, ताकि पता तो चले औलिया की तालीमात में कैसा नशा रखा
میرے پیارے بھائیوں، اللہ کا واسطہ آپ سے گزارش ہے، یہ جو علماء کرام کی مخالفت کرتے نہیں، فلاں کا نام لے کے انہیں کافر ہے، انہیں چور ہے، انہیں ڈاکو ہے، انہیں بدماش ہے، ایسے ظالم مولوی کی صحبت میں مت بیٹھو، وہ تمہارے کو لے کے ڈوب جائیں گا، تمہاری آخرت برباد کر دیں گا، تم کو اللہ رسول کے سامنے منہ دکھانے کے لائق نہ رکھیں گا تمہارا۔ میں تمہارا بھائی، تمہارا ہمدرد ہوں، اس لیے تم کو اچھی بات بتا کے جا رہا ہوں۔ ہمارا کام نہیں ہے کسی کے عیبوں کو دیکھنا، ہمارا کام ہے خالی خوبیوں کو دیکھنا، خوبیوں کو دیکھنا ہمارا کام ہے، عیبوں کو دیکھنا، اس کی سزا دینا یا اس کو معاف کرنا یہ اللہ کا کام ہے، عیب دیکھنا ہمارا کام نہیں۔ اللہ کی قسم آج کے بعد کسی کے عیب مت دیکھو، عیب مت دیکھو، ہمارا کام ہے بس کام کرتے جاؤ، نیکی کا کام کرتے جاؤ، خیر کی دعوت دیتے جاؤ، اچھائی کی طرف لوگوں کو بلاتے جاؤ، کسی کی برائی کو پکڑ کے کسی کو ذلیل و رسوا مت کرو، بس الغرض۔ پیارے دوستو، حضرت آصف بن برخیہ سے حضرت سلیمان نے کہا جاؤ لے آؤ، جاؤ لے آؤ، فلما رآہ مستقرا عنده، حضرت سلیمان نے اجازت دی جاؤ لے آؤ، یہ کہہ کر سلیمان نے پلک جھپکا، تخت سامنے رکھا ہوا تھا، رآہ مستقرا عنده، انہوں نے دیکھا تخت سامنے رکھا ہوا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یہ ہے ولی کی قوت، یہ ہے ولی کا پاور، یہ ہے ولی کی شان، یہ ہے ولی کا درجہ، یہ ہے ولی پہ اللہ کی عطا۔ اللہ نے ایسی شان دیا، پلک جھپکنے کی دیر میں حضرت سلیمان پلک جھپکے بولے سامنے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، امیجن کر سک رہے، آپ تھوڑا سا امیجن کر سک رہے کیسا گئے ہوں گے 2 مہینے کی مسافت کی دوری پر، کیسا اٹھائے ہوں گے، کیسا لے کے آئے ہوں گے، پلک جھپکنے میں 2 مہینے کی دور جانا بھی، پلک جھپکنے کی دیر میں 2 مہینے سے دور واپس آنا بھی نہیں، اپنے کو دبئی کو جانے 2.5 گھنٹے لگ رہے ہیں، اتنی تیز رفتار فلائٹ میں گئے تو 3-3.5 گھنٹے لگ رہے، تیز رفتار فلائٹ میں بھی ہوا میں اڑ کے گئے تو اجی لوگ پلک جھپکنے کی دیر میں گئے تو قوت کا عالم کیا ہوگا، پاور کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ کہہ رہا ہے دنیا والوں، میرے ولی کو میں نے وہ شان والا بنایا، سائنس پوری ترقی کر کے بھی میرے ولی کے سامنے گھٹنے ٹیک کے کھڑی ہونا پڑتا ہے۔ میں نے میرے ولیوں کو وہ قوت عطا کی ہے، وہ پاور عطا کیا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جیسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا، سبحان اللہ، دیکھیں تخت سامنے، دیکھیں حضرت بلقیس آ رہی ہے، تخت سامنے، سبحان اللہ، حضرت بلقیس کو خبر بھی نہیں ہے ان کے پاس اتنے پاورفل ولی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بولے تھے نا میں آپ کو عجائبات دکھاؤں گا، آپ کو حق منوا لوں گا، آپ آؤ، آپ آؤ، آپ آؤ تو صحیح، ہمارے پاس کیسے کیسے بیٹھے ہیں آپ کو کیا معلوم، آپ آؤ، آئے تشریف لائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پلک جھپکا اور پلک کھولا، آنکھ کھولی تو دیکھا تخت رکھا، کہنے لگے ہذا من فضل ربی، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ میرے رب کے فضل سے ہے۔ لوگوں اب ایک بات، بڑی لطیف بات، سبحان اللہ، ولی کا پاور زیادہ ہے یا پیغمبر کا پاور زیادہ ہے؟ پیغمبر بھائی، پوری کائنات کے اولیاء اللہ، پورے اغواس، اقطاب، ابدال، اوتاد، نجبا، نقبا، سالکین، صالحین، مجازب سب مل جائے تو خدا کی قسم پیغمبر کے قدموں کی دھول نہیں ہے، پیغمبر وہ شان والے ہیں۔ پھر میں پوچھ رہا ہوں حضرت سلیمان خود لانا تھا، آصف بن برخیہ سے کہیں کو منگائے، quite to be noted، سبحان اللہ۔ بھائی میں پاور والا ہوں تو میں خود جا کے بولوں، اے فون ملا کے میں خود بولا، اے کمشنر صاحب آج کا جلسہ فجر تک چلے گا، کوئی پولیس والا بیچ میں نہیں آئے گا۔ سبحان اللہ۔ مگر میں
بولنے کے بجائے بولا فاروق صاحب ملاؤ کمشنر کو فون، بولو اس کو. فاروق صاحب ملا کے بولے کمشنر صاحب کوئی نہیں آئے گا. آپ بولے آپ کا نے پاور تھا تو آپ ہی بولنا تھا، فاروق صاحب کو فون کو ایگو دیے. فاروق صاحب سے کیوں بولنے لگائے؟ اس لیے میں فاروق صاحب سے بولنے لگایا کمشنر کو، تاکہ پتا چلے نقشبندی صاحب کے ساتھ رہنے والوں کے پاور کا یہ عالم ہے تو نقشبندی صاحب کے پاور کا عالم کیا ہے. حضرت سلیمان نے آصف بن برقیہ سے منگوا کے بتایا کہ اللہ پاور صرف نبیوں کو ہی نہیں دیتا، نبیوں کی دعاؤں سے ولیوں کو بھی دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. فیضان اولیاء کرام. سبحان اللہ سبحان اللہ. ولیوں کی دعاؤں سے پیغمبروں کی دعاؤں سے ولیوں کو یہ مقام ملا. حضرت سلیمان بتانا چاہتے تھے ہمارے دربار میں بیٹھنے والے ولی کے پاور کا یہ عالم ہے، کیونکہ آصف بن برقیہ کو سلیمان کی دعا نصیب ہو گئی. تو سوچو جس کو حضرت سلیمان کی دعا لگ جائے اس کے پاور کا یہ عالم ہے، تو جس کی رگوں میں مصطفیٰ کا خون ہو اس خون کا عالم کیا ہوگا، اس غریب نواز کا عالم کیا ہوگا. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. عظمت اولیاء کرام. فیضان غریب نواز. سبحان اللہ سبحان اللہ. سوچو مسلمانوں، میرے غوث پاک کو نہ صرف میرے مصطفیٰ کی دعا ملی، میرے غریب نواز کو نہ صرف میرے مصطفیٰ کی دعا ملی، بلکہ نسل کریمی میں ہونے کا شرف بھی ملا، جسم کے اندر لہو بھی ملا اور آنکھوں کے اندر نظر بھی نصیب ہوئی ہے. یہ اولاد علی ہیں اور آل محمد عربی ہیں، یہ فاطمۃ الزہرا کے جگر کے پارے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. سوچو جن کو حضرت سلیمان کی دعا مل جائے اس کے پاور کا یہ عالم ہے، تو جس کو مصطفیٰ کا خون مل جائے اس کے پاور کا عالم کیا ہوگا. اب ایک بات سن لو اے مسلمانوں، ہم نے ولیوں کے مقام کو نہیں سمجھا، اس لیے ہمارے پاس جھگڑے فتنے لفڑے، ہمارے پاس کئی قسم کے بدعقیدہ ظالم ملا پھرتے ہیں. اے چائے والے بابو بیٹھ جاؤ ورنہ پورا غصہ یہاں نکال لوں گا. بھاگ جاؤ تم، وہ بکیٹ لے لو، وہ چولا لے لو اور نکل جاؤ سے. میں اس کو نہیں بولا، میں سمجھا کل سمجھتے ہوں گے. سبحان اللہ. خدا کی قسم ولیوں میں یہ کمال ہے، جس کو چاہے بٹھا سکتے، جس کو چاہے ہٹا سکتے. آج یہ نالائق قوم ولیوں سے رشتہ توڑ لی، اس لیے اللہ ظالموں کو مسلط کر رہا. بے شک. ہم لوگ ابھی آئے تو غرض کے بندے، حضرت میری جورو ستا رہی، میرا پٹا ستا رہا، میرے بابا میرے کو مار رہے ہیں، میرے کو انہیں کیس ڈال دیتا ہوں. بولا وہ پولیس والا پکڑ لیا، روڈ پہ 500 روپے لے لیا. حضرت اس کو بھی تو حضرت پر کیا دیوانی قوم ہے رہی ہے. ہولی قوم ہمارے کو خالی تعویذوں کا گنڈوں کا بنا کے رکھ دی. نہیں، ولیوں سے ولایت مانگنا، ولیوں سے قرب خدا مانگنا، ولیوں سے اللہ کی رحمت مانگنا. خدا کی قسم یہ اشارہ کر دیے، ان کے لب ہل گئے نا، مرنے والے کو زندگی نصیب ہو جاتی ہے.
لوگوں کو سلطنت نصیب ہو جاتی ہے، یہ اگر دعا کر دے فقیروں کو بادشاہی عطا ہو جاتی ہے۔ کیا ہم ولیوں کا یہاں کے 3000 کا گرا کو حضرت تھوڑا بڑا دو حضرت بولے تیری دکان میں مردہ نکلو رے، میرے پاس آ کے اوپر دیوانی قوم۔ اور پھر اور خطرناک قوم کیا، اس سے پہلے بھی بولا تھا میں رائے پور میں، پھر ایک بات بول دیتا ہوں، اور قوم اتنی خطرناک ہے، آتے آتے عورتیں چوڑیاں لے کے آ رہی درگاہ کو، چوڑیاں، ارے چوڑیاں میں ڈر گیا کس کو پلاتی اماں، خادم صاحب کو پلا دیتی کیا، کس کو پلاتی میری اماں، تو رکھ لے کہ اماں چوڑیاں تو پہن گھر میں، درگاہ کو کئی کو لائی، انہیں چوڑیاں لاتی ہے۔ مرد وہ کیا کرتے ہیں معلوم ہے، لال تاگے، کالے تاگے، ناڑے لارا کیا ہمارا گھیٹیاں نہیں، پہلی گھیٹی پہ اماں کے نام کی، دوسری گھیٹی بابا کے نام کی، تیسری گھیٹی چورو کے نام، کئی کو تینوں لڑ جانے گھر میں کرتے ہیں۔ چھچورا پنا درگاہوں میں آگے بے وقوف جاہل قوم کہاں سے آ گئے، عجیب و غریب بنا کے رکھے درگاہوں کو، نعوذ باللہ من ذالک۔ اجی تمہاں کو درگاہ کو آ کے نہ چوڑیاں لانے کی ضرورت ہے، نہ تمہاں کو خفلہ لانے کی ضرورت ہے، نہ لال تاگے لاؤ، نہ ناڑے لاؤ، یہ سب دھندے۔ درگاہ کو آؤ تو دلوں میں عقیدت لے کے آؤ، اللہ کا ولی پورے تصرف کے ساتھ اپنی مزار میں لیٹا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ جا ذکر کیا ان کا، ساتھ میں یہ بھی کہا شہیدوں کا ذکر کیا، دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور تم کو ان کا شعور نہیں ہے، وہ کس شان سے خبر میں لیٹے ہوئے تم کو نہیں معلوم، تم سوچ بھی نہیں سکتے، امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں، حضور کوئی پیر صاحب صوفی صاحب کی بات نہیں ہے، مرشد بولے مرید سن لے کی بات نہیں ہے، آمنہ کے لال کا قول ہے، اللہ کے ولی کے بارے میں نہیں، حضور عام قبرستان والوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ قبرستان کے سامنے سے روڈ سے گزرتا ہوا کوئی شخص اپنی گاڑی پہ جا رہا، جاتے جاتے بولا السلام علیکم یا اہل القبور، السلام علیکم یا ولی اللہ نہیں بولا، ولیوں کی بات نہیں، عام لوگوں کی بات ہو رہی۔ حضور کہہ رہے ہیں عام قبرستان والوں کو سلام کرا۔ حضور فرماتے وہ خبر والا نہ صرف اس کے سلام کو سنتا ہے، نہ صرف اس کو پہچانتا ہے، بلکہ وہ خبر میں لیٹ کر فرد علیہ السلام اس کے سلام کا جواب دیتا ہے۔ عام قبرستان والا اپنی خبر سے جواب دیتا ہے تو پھر ہسپتال والے بابا کا عالم کیا ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہاں آئے تو جی یہ تو ہسپتال والے بابا تو ولی اللہ ہے، ولی اللہ ہے بول کے اتنے لوگ جمع ہوئے یہاں، عبداللہ کے عرس میں اتنے لوگ نہیں آتے، ولی اللہ کے عرس میں آئے اتنے لوگ، بات سمجھ میں آ رہے نا؟ تو یہ ولی اللہ کا معاملہ تو چھوڑ دو تم، عام لوگوں کے تعلق سے رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں خبر پر کوئی شخص آئے تو خبر میں لیٹنے والا خبر میں لیٹ کر آنے والے کو اس کے رشتے کے ساتھ پہچانتا ہے، اتنے شعور کے ساتھ خبر میں میت ہے لیٹی ہوئی، اتنے شعور کے ساتھ انہیں لیٹ کے بتا رہی آج میرا بھانجا آیا، میرا بھتیجا، ارے بیٹا آیا، او نواز صاحب یا اماں میرا پوترا آیا، ہولے پوترے جا رہے نہیں دادا کو ڈال کے آ گئے پاگل آپ پورے۔ آپ کو نہیں بول رہا بھائی، آپ لوگ تو جاتے، آپ لوگ شریف لوگ آئے، نہیں جا رہے سوالوں کو بولا۔
جاؤ خبر والا اپنے پاس آنے والوں کو ایسے دیکھتا ہے جیسے جنموں کا پیاسا پانی پلانے والے کو دیکھتا ہے. اپنے ماں باپ کی خبر پر، اپنے دادا دادی کی خبر پر، اپنے نانا نانی کی خبر پر کم سے کم 8 دن میں 1 مرتبہ ضرور جانا. فاتحہ پڑھنا، سورہ فاتحہ پڑھنا، الحمدللہ رب العالمین کا سورہ، 3 مرتبہ سورہ فلق، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، 3 مرتبہ سورہ ناس، پھر اس کے بعد سورہ مزمل 1 مرتبہ پڑھنا. کتنی دیر لگتی معلوم سورہ مزمل پڑھنے؟ 5 گھنٹے لگتے. سورہ مزمل ایمانداری سے پڑھے تو 2 منٹ لگتے. 2 منٹ. رسول اللہ فرمائے جس خبر پہ سورہ مزمل پڑھ دے اللہ اس خبر سے عذاب اٹھا لیتا ہے. وہ خبر عذاب سے بری ہو جاتی ہے. سورہ مزمل میں وہ برکت ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. سبحان اللہ. کریں گے، الحمدللہ. کریں گے، کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. سورہ مزمل کی ایک کرامت سنا. پڑھتے بولے تو سنا تو نہیں تو پھگٹ کے نکو اپنے کو چکر آئیں. جی جی. اور کریں گے نا. ابھی گھوٹا صبح فجر تک ہے. اپن کیا بھولنے والے تھوڑی ہے. آخری ہوشیار ذہن ہے اپنا. سنو پہلے سورہ مزمل کا ایک واقعہ، پھر اس کے بعد وہ بات کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ. تاکہ بات رہ جائے، مگر شرط ہے پڑھنا. پڑھیں گے روزانہ ایک ہی بار پڑھو، خالی ایک ہی بار. ہمارے سلسلے میں روزانہ 11 بار سورہ مزمل پڑھنے کا حکم ہے. 11 بار ڈیلی. ہمارا جو سلسلہ ہے وہ سلسلے میں 5 بار یا نہیں تو کم سے کم 11 بار، 11 بار نہیں تو کم سے کم 5 بار پڑھنا ہے. نہیں پڑھے ہمارے پاس سورہ مزمل تو ہمارے بزرگوں کا فیض جاری نہیں ہوتا، بزرگوں کی نظر نہیں پڑتی. اتنا لازم ہے ہمارے پاس سلسلے میں سورہ مزمل پڑھنا. اور ہمارے پاس جتنے پٹھے نہیں خالی مرید بن گئے. فلاں کا مرید، فلاں کا مرید، فلاں کا مرید. ذکر مرید بنا تو بہت ہوں ذکر کروں میں. پھر اپنے نام کے ساتھ سلسلے کا نام ایسا لگاتا پٹھا نہیں لکھے رخے میں وہ نام نہیں لکھے تو شادی کا بائیکاٹ کر دیتا انہیں. مگر تعلیمات 0، سلسلے کی تعلیمات میں 0. حضرت مخدوم سمنا، حضرت مخدوم سمنا اشرفیہ سلسلے کے بہت بڑے بزرگ کیچوچا شریف میں آرام کر رہے ہیں. آپ لوگ کئی اشرفیہ بیٹھے ہوئے. حضرت مخدوم سمنا رحمۃ اللہ علیہ میوات نام کا ایک علاقہ ہے، اس علاقے میں تشریف لے گئے. بزرگوں سے ملاقات کے لیے نکلے تھے. تو جب آپ چلے تو آپ کی شہرت اتنی تھی، آپ کی کرامتیں اتنی تھی، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کرامتیں دکھاتے تھے حضرت. بہت بڑے درجے کے بزرگ. میوات میں ایک اللہ کے ولی بزرگ تھے، ان سے فیض لینے کے لیے حضرت مخدوم سمنا پہنچے. تو مخدوم سمنا کے ساتھ 20-25 ہزار لوگ جمع ہو گئے. چلتے چلتے قافلے میں بزرگ سے آ رہے، چلتے چلتے 20-25 ہزار لوگ، 20-25 ہزار لوگ. اور وہاں گئے تو وہاں وہ بزرگ کے چاہنے والے، ان کے الگ کرامتیں دیکھے، ان کے چاہنے والے الگ. اب ان کے ملا کے قریب 1 لاکھ آدمی جمع ہو گئے. اور اب ان کے مریدین آ کے بولے سرکار اتنے لوگ جمع ہو گئے، 1 لاکھ کے قریب لوگ جمع ہو گئے، کھانا. اور یہ بزرگ اللہ والے انہوں خالی چھوٹے باری کپڑے پہننے بیٹھے، نہ کاروبار نہ تجارت. 1 لاکھ آدمی جمع ہو، کھانا کھلانا ہے. تو حضرت قبلہ ارشاد فرمائے، مریدین آ کے بولے سرکار کھانے کا انتظام کیسا کریں گے؟ حضرت قبلہ فرمائے اچھی بات ہے، کیا ہے تمہارے پاس پکانے کے لیے؟ بولے حضرت وہ تھوڑے چاول ہے، تھوڑا روٹی ہے، ایسا آٹا وغیرہ ہے. حضرت قبلہ فرمائے اچھی بات ہے، لاؤ. بولے لے کے آئے. حضرت قبلہ اس کے اوپر کچھ پڑھ کے دم کر کے پکاؤ. بولے پکاؤ. بولے شرط رکھے، شین ہٹا کے نہیں دیکھنا، بس نکالتے جاؤ کھلاتے جاؤ، نکالتے جاؤ. بولے حضرت اتنے لوگ آ گئے، پیپر پلیٹ کچھ بھی نہیں ہے، پتے توڑ کے لاؤ. بولے جھاڑوں کے پتے توڑ کے لاتے گئے، رکھتے گئے، کھلاتے گئے، رکھتے گئے، کھلاتے گئے.
صبح ہو گئی کھانا چل رہا، دوپہر ہو گئی کھانا چل رہا، شام ہو گئی چل رہا. سرکار 3 دن رہے مخدوم سمنا، 3 دن تک لنگر چلتا. تو وہ بزرگ کو سرکار اب چلے گئے مخدوم سمنا، پھر دوسرے بزرگ کا ارادہ کر کے نکل گئے وہاں سے. اب ان کو مریدین پوچھے حضرت آخر ایسا کرے کیا؟ 1 لاکھ آدمی 3 ٹائم 3 دن سے کھانا کھا رہے ہیں، اور پھر کھانا وہ جیسا جتنا پکائے تھے اتنا پورا ویسی ہے. حضرت قبلہ بولے اب مشین ہٹا دو، بانٹ دو، غریبوں میں تقسیم کر دو. بانٹ یہ ہوگا، برتنات ہو کے رکھ کے آگے پوچھے کرے کیا کرے آپ؟ حضرت قبلہ فرما کچھ بھی نہیں کرا بابا، میں اللہ کو پکارا. بولے اجی اللہ کو تو ہم لوگ بھی پکار رہے، تم کیسا پکارے؟ وہ بولو. تو بولے میاں میں ایک بار سورہ مزمل پڑھ کے پکار. یہ پاور ہے سورہ مزمل کا، سورہ مزمل کا یہ پاور ہے، ایسی برکت ہے اس کے اندر. ہمارے پاس کیا حضرت میں بہت پریشان ہوں، میں کو تعویذ ناریل پیچھے پہلے دیے سو ناریل تھوڑے زندگی چلا پھر برکت تیری ناریل. دکان میں گئے تو انہیں ہرے کپڑے میں بانا، انہیں لال کپڑے میں لگایا، انہیں کالے کپڑے میں لگایا. ارے ناریل سے چلتی تو میں سر پہ بن لے کے پھرتا تھا. اللہ کا کلام پڑھو، اللہ کا کلام پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ کا کلام پڑھیں گے، اللہ کا کلام پڑھیں گے انشاءاللہ. سورہ مزمل پڑھیں گے. ایک اور سورہ مزمل کی کرامت سناؤں؟ پڑھیں گے نا انشاءاللہ. عراق گئے تھے ہم، ہمارا 15 دن کا دورہ تھا عراق میں. ہمارے کچھ ماشاءاللہ یہاں بھائی بیٹھے ہوئے، یہ لوگ بھی تھے ماشاءاللہ رائے پور والے. بعض لوگ پلین میں اٹک گئے تھے، بعض لوگ ممبئی میں اٹک گئے تھے، بعض علماء اکرام کو تو لے کے جا کے بغداد ایئرپورٹ پہ پھنسا. رائے پور کے بہت خطرناک ہو. اب سے جس کو بھی جانا ہو نا ایمانداری سے شرافت سے بغداد جانا ہو، عمرہ جانا ہو، یہ ہمارے فاروق اشرفی صاحب سے ملاقات کر لیجئے انشاءاللہ. ہمارا حیدرآباد میں ایک بہت بڑا گروپ ہے، ٹورس اینڈ ٹریولز ہے. انشاءاللہ یہ ہمارے فاروق اشرفی صاحب یہاں کے انچارج ہیں پورے چھتیس گڑھ کے. آپ ان کے تھرو انشاءاللہ تعالیٰ چلیے گا. ذمہ داری اللہ اور اس کے رسول کی ہوگی، غوث پاک کی نگرانی ہوگی انشاءاللہ. آپ کو دقت پریشانی نہیں ہوگی، غوث پاک سرکار نظر کرم فرمائیں گے. جس کو بھی چلنا ہو فاروق اشرفی صاحب سے ملے. کاروبار نہیں کر رہا ہوں، دوبارہ نہیں پھنسنا بول کے بول رہا ہوں. اچھا نہیں دکھا، علماء اکرام کو لے جا کے پھنسا دیے. علماء کو بڑے بڑے دھارکاری علماء آ کے بھائی ٹائم پہ پیسے دے دے. کوئی بھی تیرا ٹکٹ کہیں کو روکتا، تیرا ویزا کہیں کو روکتا، تیرے کو کہیں کو روکتا. حولا ہو گیا انہیں بڑا پیسے لاؤ، قصہ ختم. ہم لوگ وہ نہیں ادھر سے اس کے قرضہ دے دینا، اس کا قرضہ دے دینا. ٹائم آ گیا پیسے نکال. کوئی ٹور والا بیٹھا تو معاف کر دے بڑے بھائی پلیز. بعد میں یاد آیا بولے بات. مسئلے کو سمجھو دوستو. سبحان اللہ. ایک اور کرامت سورہ مزمل کی. سبحان اللہ. بغداد میں بزرگ آرام کر رہے ہیں، سلسلہ سہروردیہ کے امام ہیں حضرت سیدنا شہاب الدین عمر سہروردی. سنیں آپ نام سنیں؟ بہت کم لوگ سنیں. حضرت سیدنا شہاب الدین عمر سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے امام. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری نے کہا اے عبد القادر، اے پیران پیر سردار اولیاء، آپ مجھے بغداد کی ولایت عطا کریں. تو حضرت غوث پاک نے کہا معین الدین ہم نے اس کے لیے شہاب الدین کا انتخاب کر چکے ہیں. بغداد کے اولیاء اللہ کے امام ہیں حضرت عمر شہاب الدین سہروردی، امام الاولیاء، سلسلہ سہروردیہ کے امام. حضرت شہاب الدین عمر سہروردی کے دربار میں بڑا میلہ لگے ہوا رہتا تھا. ہر روز آپ کے چاہنے والے سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں آتے تھے. آپ کے چاہنے والے ہزاروں کی تعداد میں آتے تھے چاہنے والے.
اور حضرت شہاب الدین عمر سہروردی پوروں کو کھانا کھلاتے تھے، صبح دوپہر شام، صبح دوپہر شام، 3 ٹائم کھانا چل رہا، 3 ٹائم لنگر چل رہا، ہزاروں لوگ کھا رہے ہیں، اتنا کھا رہے ہیں، مشہور ہو گیا تھا کہ بادشاہ چاہا بھی تو اتنے لوگوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا جتنے لوگوں کو حضرت کھانا کھلا رہے ہیں۔ تو یہ بولی چلتے 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 بادشاہ کے کانوں تک پہنچی، تو بادشاہ کو آئی انگار، بولے ہاں میرے بارے میں ایسا، بند کرو ان کا لنگر۔ بولا کیسا بند کرانا؟ بولے جو ان کا تعاون کر رہے ہیں اتنا کھانا کھلانے کے واسطے، وہ تعاون کرنے والوں کو روک دو۔ آئے ان کے جاسوس بادشاہ کے آگے دربار میں بیٹھے، دیکھنے کے واسطے ان کا تعاون کون کون کر رہے ہیں، جو جو ان کو پیسے دے رہا اس کو پکڑ کے بینڈ کرتے جائیں گے تاکہ آپ پیسے نہیں دینا، یہ لنگر بند ہو جانا۔ 1 دن 2 دن 5 دن 8 دن 10 دن 15 دن ہو گئے، بیٹھے ہوئے جاسوسا ایک بھی پیسے دینے والا مل رہا ہی نہیں۔ جا کے بولے سرکار وہاں کوئی تعاون کرنے والا ہے ہی نہیں۔ تو بولے پھر تعاون کرنے والا نہیں ہے تو پھر شہاب الدین عمر سہروردی کا نے تو اتنا پیسہ ہے ہی نہیں، انہوں بیچارے غریب آدمی، انہوں کیسا کھلا سکتے پھر اتنا؟ جاؤ یہ غور کرو آخر کھلا رہے کیسا؟ اب تھوڑے خاص جاسوسا داڑیاں چھوڑ کے امامے بن کے مریداں بن کے آگے آگے بالکل حضرت کے بالکل قریب بیٹھے ہوئے، صبح صبح خادم آ رہے ہیں لنگر کھانے کے، آگے بڑھے سرکار وہ آج کے لوگوں کے کھانے کا پیسہ چاہیے، اشرفیاں چاہیے۔ حضرت قبلہ ایسے پیچھے ہاتھ ڈال رہے ہیں، پوٹلی نکال کے دے رہے ہیں، ہاتھ ڈال رہے ہیں پوٹلی نکال دے رہے ہیں، 1 دن دیکھا 2 دن دیکھا 5 دن دیکھا 15 دن دیکھا، روزانہ پوٹلی نکال رہی، پھر پوٹلی آ رہی سو دکھ رہا نہیں 400 دکھ رہا، پریشان ہو گیا، ہو کے قدموں پہ گر گئے، بولے سرکار ہم جاسوس ہیں، بادشاہ کے پاس سے آئے ہیں، ہم توبہ کرتے معافی چاہتے ہیں کہ پوٹلی پیچھے سے نکل رہی کیسا؟ کوئی رکھ رہا بھی نہیں، آپ لے رہے بھی نہیں، پھر یہ نکل رہی کیسا؟ تو سرکار شہاب الدین عمر سہروردی مسکرا کے بولے میاں میں سورہ مزمل کا عامل ہوں، بولے روزانہ سورہ مزمل کثرت سے پڑھتا ہوں، جس کو سورہ مزمل کا عمل نصیب ہو جاتا نا اللہ اس کو دستے غیب دے دیتا۔ سبحان اللہ، ہاں تعالیٰ وہاں سے پیسے نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، لیڈیز پیسوں کی بات آئی تو عورت کو کبھی نہیں بولنا۔ ہاں اپن تعویذاں والے مولانا نہیں، تلاوت والے مولانا ہیں، کریں گے سورہ مزمل کی تلاوت، تمہارے کو اللہ کا فضل ہونا، سرفرازی ہونا، انعام ہونا، رحمت ہونا، کرم ہونا، سورہ مزمل پڑھو، کم سے کم 1 بار پڑھو، پڑھیں گے انشاءاللہ، کم سے کم 1 بار۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل سے۔ ایسے عجائبات حضرت بلقیس نے جب دیکھا تو حضرت بلقیس دربار میں بعد میں داخل ہوتی ہے، اپنا تخت دیکھ کر کلمہ پہلے پڑھتی، کلمہ پہلے پڑھتی، کلمہ پہلے پڑھتی، یہ شان ہے اولیاء اللہ کی۔ حضرت سلیمان نے بتایا یہ ولیوں کا مقام ہے۔ اچھا اب ایک بات لطیف نقطہ، امام صاحب بڑا لطیف نقطہ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ یہاں پہ حضرت آصف بن برقیہ کا مقام بتانا تھا، ولی کی کرامت دکھانا، پھر پہلے جن کا ذکر کہیں کو کرا، قرآن ہے نا بھائی، کوئی چیز بغیر حکمت اور مصلیحت کے نہیں ہے اس کے اندر، یہ تو حکمتوں کا مرکز ہے، مصلیحتوں کا انبار ہے قرآن۔ اللہ تعالیٰ جن کا ذکر کرے بغیر بھی خالی حضرت آصف بن برقیہ کا ذکر کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے جن کا ذکر پہلے کیا، حضرت آصف بن برقیہ کا ذکر بعد میں کیا، کر کے بتایا دیکھو جنات بھی پاور والے ہیں، ولی بھی پاور والے ہیں، مگر جنات کا پاور اتنا نہیں ہے ولیوں کا پاور جتنا علی شان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے بیمار ہو گئے تو ڈاکٹر کا نہیں لکھ جاتے، اثرات ہو گئے تو ولی کا لے لاتے، درگاہ کو کہیں کو لے کے جاتے، پوچھا اللہ بتا رہا قرآن میں، دیکھو بھائی اب دستور ہے، دیکھو دنیا کا ریزلٹس ہے نہیں،
दुनिया रेसलिंग होती, रेसलिंग कुश्ती होती, बॉक्सिंग होती, तो वेट के हिसाब से बॉक्सिंग कराते हैं, एज के हिसाब से नहीं कराते, वेट के हिसाब से। देखते हो 55 वाला 55 वाले से वजन के हिसाब से वेट कितना है, आपस में कुश्ती में इधर बड़ा आ गया धारकारी 100 किलो का, इधर 25 किलो का, नहीं कराते ऐसा मुकाबला। इधर भी 70 किलो, इधर भी 70 किलो, ताकि मुकाबला टक्कर का हो, पछाड़ने में मजा आ जाए। तो अल्लाह ताला भी क्या कर रहा है, जिन्नात का जिक्र करके जिन्नात का पावर बता रहा कुरान में। जिन्नात इतने पावर वाले, हम लोग चुप बोलते हमारे पास नया नया चल रहा। परसों क्या हुआ, एक साहब के पास गया, मैं बैठा और लीमो काटा था, 3 लीमो काट दिया। क्या हुआ, मैं इसका इसके ऊपर जिन है बोले। अरे बोला बोले 3 लींबू से सालन नहीं उतरता, जिन उतरता रे चिचोरे। जिन उतरता, चिचोरा बना कर रहा, जिन भी शर्माएंगा, इतनी बेइज्जती तो मेरी कोई नहीं करा बनेगा। जिन उतारता का लींबू वाले के। डार्लिंग सूर्य फातिहा पढ़ने नहीं आ रहा, जिन उतारने निकला, पछाड़ के मार के मुर्दा निकाल देता जिन तेरा। तेरे से अच्छा कुरान उन्हें पढ़ता नहीं। एक मुर्शद भी देखा, मैं मेरा लगे हुआ उसको, मेरा लगे हुआ मेरा कैसा पढ़ रहा मालूम करना, लाई 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 मोहम्मद रसूलुल्लाह, लाई 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 मोहम्मद रसूलुल्लाह। हाँ, मैं बोला अम्मा इसके कलमे का ये आलम है तो ईमान का आलम क्या होगा, इन्हें जिन्नात उतार रहा। अरे बाप रे बाप, हमारी भोली भाली कौम हमको खाली भामटे बात। मैं भी अब बैठ के 2-3 करामत सुना है ना, कल से पूरे मेरे पीछे हैदराबाद को चलते। हमको खाली भामटे बातें करने वाला हो ना, ऐसा करने वाला हो ना हमारा, सब बेकार बातें हैं मेरे भाई। अल्लाह की कसम, अगर किसी में शिफा है तो कुरान के अंदर शिफा है, किसी में रहमत है तो कुरान में है। मैं नहीं कह रहा हूं, खुदा कह रहा है, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफाअ व रहमतुल लिल मुमिनीन। अल्लाह कह रहा है, हमने कुरान को ईमान वालों के लिए शिफा और रहमत बनाकर नाज़िल किया है। कुरान पढ़ो मेरे आशिकों, कुरान पढ़ो, कुरान। ऐ औलिया अल्लाह के चाहने वालों, कुरान पढ़ो। ऐ बुजुर्गों के मानने वालों, कुरान पढ़ो, कुरान। ये लींबुओं के नारियलों के पीछे नको जाओ, नहीं जाना, जाएंगे। एक मरतबा क्या हुआ, अच्छा अब फजर तक बैठना ना, अपने को सुनते जाओ तुम लोग, आप सुभान अल्लाह। मैं जाके सुकून से जाके आइए मगर इंशाअल्लाह, क्योंकि आपका नूरानी चेहरा देखने से इतना अच्छा बयान हो रहा है। आप जाके अब सुनो, मैं रास्ते से गुजर रहा था तो एक बेचारा मेरा चाहने वाला था, बहुत चाहता, अकीदत मोहब्बत, बहुत तड़पता, फोना करता, खैरियत पूछता करता। अरे बोला उसकी दुकान है, चले जाएंगे, बेचारा खुश हो जाता। बल्कि सीधा गाड़ी लेके उसके पास रोके, उतर के जाके उसकी दुकान में सलाम वालेकुम बोल जगी, पट्टा खुश होगा, सरकार अंदर आइए, अंदर आइए, अंदर लग गया। वो मेन चेयर पे बिठा दिया काउंटर की, वो बैठे खैरियत पूछ रहे होते। ऑटो पार्ट्स की दुकान है उसके, कार के, ट्रक्स के ऑटो पार्ट्स है दुकान है। एक गिराक आया तो उसको ये वो निकाल के करके दिया, बिल हुआ कुछ, तो मेरे को सरकार आप दीजिए, आप डालिए गले में, आप डालिए। ओके नो प्रॉब्लम, आपने क्या करने का है डालो। गल्ला खींच तो अंदर गले में चुराग रखा हुआ है, एक नई चीज की चल रही है। गले के अंदर चुराग, तेल है, बत्ती है, जल रही है, बस खा गया, आजू बाजू नोटा है। अब गिराक था, पहले दे दो, पहले दे दिया, उस बार पड़ा नहीं, क्या है हजरत साहब दिए बरकत के लिए। हाँ, अरे बोला भाई तेरा हजरत इतना खतरनाक कहीं हुआ रे भाई, ऐसे नोटा चल जाएंगे ना रे भाई। ये कौन सी बरकत है रे, चुरागों से बरकत, आग से बरकत, कांटियों से बरकत, कहां से लाए रे भाई। सुन्नियत को बदनाम मत करो रे मेरे भाई,
برکت خدا کی قسم اللہ کے کلام قرآن مجید میں ہے، قرآن میں برکت ہے، اولیاء اللہ کی تعلیمات میں برکت ہے۔ یہ سب نئے نواڑے چیزاں نکال نکال کے دین کا مردہ نکو نکال دو۔ کئی لوگ ایسے ناڑے بن لگے پھر رائے پور کے اندر کھینچ کے ناڑا بن دیا، بیگم کے ہاتھ پہ بھی ناڑا، بیٹے کے ہاتھ پہ بھی ناڑا، شوہر کے ہاتھ پہ ناڑا۔ میں بجاؤں واٹ از دس؟ I am coming from Ajmer Sharif. Wow, very good. کیا ہے بھائی ناڑے بن لے رہے؟ اجمیر نعوذ باللہ ناڑے والے بابا کا نام خواجہ غریب نواز ہے۔ ارے غریب نواز تو وہ ہے، ایک سنا دوں؟ حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ، اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ سرکار غریب نواز کی زیارت کو پہنچے تو آپ کے باب الداخلہ کے پاس ایک شخص کھڑا ہوا ہے، دروازے کے پاس، مین گیٹ کے پاس کھڑا ہوا ہے، بول رہا خواجہ مجھے آنکھ دے دے، خواجہ مجھے آنکھ دے دے، بول رہا خواجہ سے پیسے نکال رہا پبلک کے جیب سے، مطلب پبلک کو بول رہا میں اندھا ہوں بولنے کا مطلب ہے وہ میرے کو پیسے دے رہے میں اندھا ہوں، خواجہ مجھے آنکھ دے دے۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کیا تو بھی بول رہا ہے، بولے غریب نواز سرکار کی طرف توجہ ہے، بولی ادھر کی ہے، نظر ادھر ہے، بولے اندھا ہے، بولے واقعی۔ اورنگزیب قریب جا کے کال میں بولے میں بادشاہ اورنگزیب ہوں، اندر زیارت کو جا رہا ہوں، آئے تک اگر تیری آنکھ نہیں آئی تو گردن مار دے تو، بولے ولیوں کو بدنام کر رہا تو خیر گیا، ولیوں کو بدنام کر رہا۔ جیسے ہی سنا اورنگزیب سے پہلے انہیں بھاگ گیا مزار کی طرف، جا کے قدموں میں سر رکھ کے بولا غریب نواز بچا لو۔ وہ اورنگزیب جو بولا وہی کرتا، مار دے تو بولا گردن، سرکار بچا لو، سرکار بچا لو، آنکھ دے دو سرکار۔ آپ کو اللہ کا واسطہ اللہ سے کہیں کہ آنکھ دلا دو، آپ اللہ کے ولی، آپ بولے تو اللہ سن لیتا، آپ دعا کر دو میرا بیڑا پار، میں تو میری گردن کٹنے والی ہے، بول کے گردن اٹھایا تو مزار نظر آ رہی ہے اس کو۔ یہ ہے غریب نواز، بے شک آ گئے۔ یہ غریب۔ ہم لوگ جا کے فیض لیے اور بولے تو ناڑے لے کے آ رہے ہیں، حضرت بولے جتنا تو مانگ رہا میں بھی اتنا ہی دیتا ہوں، بول رہے انہیں ناڑے مانگا، حضرت بھی ناڑے دے کے جا رہے، تو جا تو یہاں نہ دوبارہ